آئی لو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دنیا والوں، ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور ایسی محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں کہ یہ محبت مرتے دم تک ہمارے سینوں سے ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اس کا منظر کھینچا تھا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کانپور کی سرزمین پر اب سے چند روز قبل نبی کے عاشقوں نے اپنے ہاتھوں میں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بینر لیا تو ان پر FIR درج ہو گئی، لیکن عاشقان رسول کے تو کیا کہنے، نبی کے غلاموں کی تو شان ہی الگ ہے، نبی کے عاشقوں کی تو بات ہی الگ ہے۔ چند لوگوں پر FIR ہوئی تھی، نبی کے غلاموں کا ایک ہجوم نکل کر کے آیا، نوجوانوں کا ایک جمع غفیر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے مادھیم سے سامنے آیا، اور جس نے اپنے آپ کو بتایا، او دنیا والو، تم چاہتے ہو کہ ہمارے سینوں سے عشق مصطفیٰ کی جو شمع ہے وہ بجھا دی جائے، ہم اپنے سینوں سے عشق مصطفیٰ کو نکال دیں، یاد رکھو یہ جان تو جا سکتی ہے، ہمارے سر ہمارے تنوں سے جدا تو ہو سکتے ہیں، مگر ہمارے سینوں سے نبی کا عشق کوئی نکال نہیں سکتا ہے۔ تمام دنیا کے لوگوں نے دیکھا، الیکٹرونک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، سب نے دیکھا، چند لوگوں پر شکنجہ کسا گیا تھا، مگر عاشقان رسول کا ہجوم نکل کر کے آیا اور دنیا والوں کو بتا دیا آئی لو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دنیا والوں، ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور ایسی محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں کہ یہ محبت مرتے دم تک ہمارے سینوں سے ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اس کا منظر کھینچا تھا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور اسی کا پس منظر سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت عظیم المرتبت کے شہزادے حضور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان نے اتنے خوبصورت الفاظ میں کھینچا ہے، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں۔ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عظیم بھائی ذرا نوجوان لوگوں کو کیمرے میں کیچ کرنا، آپ ان کا عشق آپ ذرا دکھائیے دنیا والوں کو۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں۔ اور دنیا والوں، تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے آقا سے پیار کرنا چھوڑ دیں، تم چاہتے ہو کہ ہم عشق مصطفیٰ اپنے سینوں سے نکال دیں، تم اگر یہ سوچتے ہو کہ اگر ہم ان پر FIR درج کریں گے تو شاید ان عاشقان مصطفیٰ کے قدم پیچھے کو ہٹ جائیں گے، یاد رکھنا ہم اپنے آقا سے پیار کرتے ہیں، اور ایسا سچا پیار حضور سے، ایسا سچا عشق کرتے ہیں کہ ہماری جانیں تو کیا ہیں، ہماری نسلیں بھی اگر ختم ہو جائیں گی، ہماری آنے والے نسلیں بھی اگر ختم ہو جائیں، ہمارے بچے بھی اگر قربان ہو جائیں گے آقا کے نام پر، تب بھی ہم یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم اپنے آقا سے پیار کرتے ہیں، ہم اپنے آقا سے پیار کرتے ہیں۔ جتنے لوگ نبی سے عشق کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہیں گے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے یہ پیغام دیا تھا، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، اور دم آخری تک تیرے گیت گاؤں، محمد محمد پکارا کروں میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی آفتاب عالم صاحب قبلہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دنیا نے دیکھا، ہر طرف نبی کے غلاموں کا ہجوم نظر آیا۔ الحمدللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم گناہگار ضرور ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم خطائیں کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم بے نمازی بھی ہیں،
مگر یاد رکھو اگر حضور کی ناموس کی بات آئے گی، اگر حضور کی عزت کی بات آئے گی، اگر آقا علیہ السلام سے عشق کی بات آئے گی تو نبی کا غلام ہر کونے سے نکلے گا اور دنیا والوں کو بتائے گا او لوگوں یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ اگر اللہ نے جو ہمیں یہ ایک جان عطا فرمائی ہے، ایک جان آقا کی محبت میں چلی جائے تو کیا ہوا؟ ایسی ہزار نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اگر جانیں بھی خدا تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا تو ہم ایک ایک کر کے اپنے آقا کے نام پر قربان کرتے چلے جائیں گے اور دنیا والوں کو بتا دیں گے میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جسے ترشی اتار دے۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، مولا کریم حسن حسین کا آپ سب کو صدقہ عطا فرمائے۔ چند اشعار امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعت پاک کے میں آپ کی سماعتوں تک پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، ذرا محبت سے مسکرا کر کے بول دیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ میں مطلب پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ذرا زور سے بولیے اور بلند آواز سے بولیں اور محبت سے بولیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، سماعت فرمائیں، قاری ساجد صاحب قبلہ، حافظ رئیس صاحب قبلہ توجہ کا طلبگار ہوں۔ میرے آقا کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، حضور کا در وہ در ہے جہاں سے کسی کو بھی محروم نہیں لوٹایا جاتا، مانگنے والے کو اس کے مانگنے سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ یقین جانیے حضور کی بارگاہ سے جو سچی دعائیں کی جاتی ہیں وہ آقا کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوا کرتی ہیں۔ آپ کہیں گے اس کا کوئی ثبوت، کوئی پروف ہے تو سنیں، اللہ نے اپنے پیارے آقا علیہ السلام کو یہ شان کریمانہ عطا فرمائی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں اگر کوئی روتا ہوا آتا ہے، آقا اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں، اس کے گھر بار کا بھلا ہو جایا کرتا ہے، اس کی نسلوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، ایک دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے نبی کے صحابہ کو جس چیز کی ضرورت ہوئی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ ذرا ایک واقعہ، ایک حدیث پاک کی روشنی میں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میں آپ کی سماعتوں تک پہنچاؤں۔ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام ایک جنگ کے لیے تشریف لے کر کے جا رہے ہیں، صلح حدیبیہ کا موقع ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کے صحابہ بیان فرماتے ہیں، اچانک ہمارے پاس سے پانی ختم ہو گیا، پانی کا نام و نشان باقی نہیں رہا، بس اتنا پانی تھا جو ایک کٹورے میں میرے مصطفیٰ کریم کے پاس موجود ہے۔ نبی کے صحابہ شدت پیاس سے تڑپنے لگے، پانی کی ہر ایک کو ضرورت ہونے لگی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ ذرا پانی لے کر کے آؤ، تو حضور کی بارگاہ میں پانی
پانی کا ایک پیالہ پیش کر دیا گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پانی کے پیالے سے وضو کرنے لگے. نبی کے صحابہ دوڑے دوڑے اپنے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں. یا رسول اللہ خیموں میں پانی باقی نہیں رہا, مشکیزیں پانی سے ختم ہو چکے ہیں. آقا جتنے برتن پانی کے تھے سارے کے سارے برتن خالی ہو گئے. یا رسول اللہ ہمیں پیاس نے تڑپایا ہے, آقا جانور پیاسے ہو چکے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم ان کی باتوں کو سنتے ہیں. میرے آقا مسکراتے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اب ذرا آقا کی شان دیکھو اے نبی کے پیارے دیوانوں. جب نبی کے صحابہ نے آ کر کے عرض کیا آقا پانی ختم ہو چکا ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ پانی کے کٹورے میں ڈال دیا. آقا کا اپنا ہاتھ پانی کے کٹورے میں ڈالنا تھا, مصطفیٰ کریم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کی نہریں جاری ہو گئیں. پانی کے فوارے چھوٹنے لگے. کہاں سے؟ حضور کی انگلیوں سے پانی نکلنے لگا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت, کنز الکرامت, جبل الاستقامت, ایمان و عرفان کی چٹان, سنیت کی جان, اہل سنت کی شان, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں, نور کے دریا بہیں, نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں, انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ. اب ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں کیا شان ہے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کی, کیا شان ہے مدینے کے تاجدار کی, کیا مقام اور مرتبہ ہے اللہ کے آخری پیغمبر کا. صحابہ کرام بیان فرماتے حضور کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلنے لگا, پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اللہ اللہ. صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں ہمارے جتنے مشکیزیں خالی تھے ہم نے سارے مشکیزوں کو پانی سے بھر لیا, جتنے برتن خالی تھے سارے کے سارے برتن ہم نے پانی سے بھر لیے. ہم نے خوب خوب پیٹ بھر بھر کر کے پانی پی لیا, اپنے جانوروں کو پانی پلا لیا, مگر آقا کی بارگاہ میں پانی کا جو پیالہ پیش کیا گیا تھا وہ پانی اس میں اتنے کا اتنا باقی رہا. اللہ اکبر. پانی اتنے کا اتنا باقی رہا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اب راوی کہتے ہیں کہ میں دوسرے راوی پہلے راوی سے کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھ لیا اے حضور کے غلام یہ تو بتاؤ جس وقت آقا نے اپنی انگلیاں, اپنا دستے مبارک, اپنا ہاتھ مبارک پانی کے کٹورے میں ڈالا تھا, آپ لوگوں نے جو پیٹ بھر بھر کے پانی پیا تھا, اپنے مشکیزوں کو بھرا تھا, اپنے جانوروں کو تم نے پانی پلا لیا تھا, پھر بھی پانی باقی رہا تھا. اے صحابی رسول یہ تو بتاؤ اس وقت تمہاری تعداد کتنی تھی. آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں, ایک پانی کا پیالہ اگر میں آپ کو دوں تو شاید اس پیالے کو آپ میں سے کوئی بھی ایک شخص بڑی آسانی سے پی جائے گا, دوسرے کے لیے وہ پانی باقی نہیں رہے گا. نبی کے غلام نے, نبی کے صحابی نے جب اپنے دوست سے حضور کے دوسرے صحابی سے پوچھا اے صحابی یہ تو بتاؤ اس وقت تعداد کتنی تھی, تم اس وقت حاضر کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا, اپنے مشکیزوں کو بھر لیا. جب میرے نبی کے غلام نے اپنے آقا کے صحابی سے اتنا عریضہ پیش کیا تو حضور کے غلام کہنے لگے اے میرے دوست سنو سنو, اس وقت ہم نے جو پانی پیا تھا ہماری تعداد 1500 آدمیوں کی تھی, 1500 آدمیوں نے پانی پی لیا تھا, مگر میں تم کو اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم اس وقت 15 تھے, ہم نے پانی پی لیا. قسم خدا کی 1500 نہیں, اگر لاکھوں کی تعداد میں بھی مجمع ہوتا تو سارے کے سارے لوگ پانی پیتے چلے جاتے. حضور کے مبارک ہاتھوں کی یہ برکت تھی کہ پانی کبھی کم نہ ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ واہ. یہ شان ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. حضور کے غلام کہتے ہیں ہماری تعداد 1500 کی تھی, ہم نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا, اگر 1 لاکھ لوگ بھی ہوتے تو سارے کے سارے لوگ پانی پیتے چلے جاتے.
ہے حضور کے مبارک ہاتھ کی برکت یہ ہوتی کہ وہ پانی کم نہیں ہوتا. تبھی تو ہم بڑے فخر سے کہا کرتے ہیں اللہ عز و جل نے نبی کو جو شان عطا فرمائی ہے وہ کسی کو نہیں عطا فرمائی. نبی کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمایا. ہم تو بڑے فخر سے کہا کرتے ہیں یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ پر قربان, یا رسول اللہ ہمارے مال آپ پر قربان, یا رسول اللہ ہماری اولادیں آپ پر قربان, یا رسول اللہ ہماری نسلیں آپ پر قربان, اے اللہ کے پیغمبر ہمارا گھر بار آپ پر قربان, یا رسول اللہ ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہے. یہی تو وجہ ہے کہ اگر ہم اپنے آقا سے پیار کرتے ہیں تو یاد رکھو نمازیں بھی ہماری تب قبول ہوتی ہیں جب ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہوتا ہے. ہمارے سجدے اللہ کی بارگاہ میں قبول تب ہوتے ہیں جب ہم اپنے آقا سے سچا پیار کیا کرتے ہیں. ہماری عبادات تلاوت قرآن کریم جب قبول ہوا کرتی ہے جب آقا کا عشق ہمارے سینوں کے اندر محفوظ ہوتا ہے. اسی لیے تو جب تک نبی کا غلام دنیا میں رہتا ہے اللہ کا نیک بندہ بن کر کے رہتا ہے, اللہ کا مقرب بندہ بن کر کے رہتا ہے. جب یہی نبی کا غلام عشق مصطفیٰ کا چراغ لے کر کے مرنے کے بعد اپنی قبر میں جاتا ہے, آمینہ کے لال کی آمد قبر کے اندر ہوا کرتی ہے. حضور کی آمد کی برکت سے بندے مومن کی قبر قیامت تک کے لیے روشن ہو جایا کرتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی آفتاب عالم صاحب قبلہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب وہ شعر اعلیٰ حضرت کا جو میں نعت پڑھ رہا تھا ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ, اور بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے, اچھی لگ رہی ہے؟ ذرا اور تڑپ کر کے بولیے سبحان اللہ. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گر کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. حضرت نے بڑا خوبصورت شعر پیش کیا ہے, ملاحظہ فرمائیں. اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے اپنی گنہگار امت کی بخشش و مغفرت کی دعائیں کیا کرتے تھے. حضور اتنی عبادت کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اپنی امت کے لیے اتنی دعائیں کیا کرتے کہ حضور کھڑے رہتے تھے, میرے آقا کے قدموں پر ورم آ جایا کرتا تھا. اللہ اکبر. رات گزر جاتی, میرے آقا بے چین و بے قرار رہا کرتے, بستیوں سے نکل جاتے, پہاڑوں میں چلے جاتے. میرے مصطفیٰ کریم وہاں پر جا جا کر کے کئی روز تک اپنی گنہگار امت کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہا کرتے تھے. اللہ اللہ. اتنی درد بھری آواز سے میرے مصطفیٰ کریم روتے کہ جنگل کے اندر جو چرند پرند جانور ہوتے تھے وہ چارہ چرنا بند کر دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. گھاس چرنا بند کر دیا کرتے تھے. جانور شہر سے جاتے جنگلوں کی طرف, مگر مصطفیٰ کریم کی درد بھری آواز کی وجہ سے وہ جانور بھوکے گھر کی طرف واپس آ جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم راتوں کو روتے ہیں, کس کے لیے؟ ہم گناہگار امتیوں کے لیے. آقا رات بھر جاگتے ہیں, کس کے لیے؟ اپنی گناہگار امت کے لیے. آقا رات بھر کھڑے ہو کر کے عبادت کر رہے ہیں, کس کے لیے؟ ہم گناہگار امتیوں کے لیے. ایک ہم ہیں اور آپ ہیں کہ ہم اپنے مزے میں مست ہیں, دنیا کی رنگینیوں میں اتنا کھو چکے ہیں کہ ہم نے اپنے آقا کو فراموش کر دیا ہے, مصطفیٰ کریم کو ہم نے بلا دیا ہے. ہم اپنی دنیا کی رنگینیوں میں اتنے مست اور مگن ہو چکے ہیں کہ پروردگار عالم کو ہم نے بلا دیا ہے. او نبی کے غلاموں یاد رکھو, محبت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے آئی لو محمد خالی کہہ دیا تو بس بات بن گئی. عشق اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے
کہہ دیا میں آقا سے پیار کرتا ہوں. محبت اس چیز کا نام نہیں ہے بلکہ محبت اس چیز کا نام ہے جب آپ کے کانوں میں اذان کی آواز آئے آپ اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے مسجد کی طرف چلے جائیں اور جا کر کے نماز با جماعت ادا کریں. جب آقا کا نام آئے تو محبت سے اپنے آقا پر درود پاک کے نذرانے پیش کرنا شروع کر دیں. محبت اس چیز کا نام ہے جب آقا کی بات آئے تو ہم اپنا سب کچھ آقا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا, اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا, اللہ کیا جہنم سرد ہوگا. ارے رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور میں آخری شعر پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یہ شعر میں نے پڑھا ہے تو ایک بات یاد آ گئی, ایک واقعہ یاد آ گیا. قاری شاہی صاحب قبلہ حافظ رونق صاحب ماشاءاللہ بڑی مسجد اور چھوٹی مسجد کے دونوں امام موجود ہیں, ممبر کو سنبھالے ہوئے ہیں. ہاں آپ حضرات بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا سماعت کر رہے ہیں. سنیے ماشاءاللہ بھائی محمد انور کے انتقال کو تقریباً کچھ کم 40 دن ہو چکے ہیں. ان کی والدہ کو بیجا صدمہ ہوا, والد محترم کو بہت صدمہ ہوا, بھائیوں کو بڑی تکلیف ہوئی. ظاہر سی بات ہے جوان جب اپنے گھر سے کوئی بھی چلا جاتا ہے تو ماں باپ کی کمر ٹوٹ جایا کرتی ہے. مگر میں ایک بات یہاں پر آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, یہ قاری ساجد صاحب قبلہ کی والدہ بھی بڑی توجہ کے ساتھ سنیں, ان کے تمام گھر والے ان کے والد محترم بھی بڑی توجہ کے ساتھ سنیں. ایک عورت کی بیٹی کا جوانی میں انتقال ہو گیا. اللہ اللہ, وہ عورت وہ ماں اپنی بیٹی کے لیے بے چین و بے قرار رہا کرتی تھی, رات رات بھر رویا کرتی, دن بھر رویا کرتی. مگر یاد رکھو اے نبی کے پیارے دیوانوں, اس عورت کی تڑپ اور بے چینی اس بات کی تھی جب سے بیٹی کا انتقال ہوا تھا اپنی بیٹی کو انہوں نے خواب میں دیکھا نہیں تھا, اپنی بیٹی کا حال نہیں دیکھا, وہ مرنے کے بعد کس حالت میں اللہ نے اس کو جنت عطا فرمائی ہے یا اللہ نے اس کو دوزخ عطا فرمائی ہے, ابھی تک اپنی بیٹی کا دیدار کیا نہیں ہے. جب ایک ماں بہت زیادہ بے چین و بے قرار ہو گئی, اس سے رہا نہیں گیا, تو سنو سنو وہ عورت اللہ کے ولی حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں آ گئی. آنے کے بعد جب آئی ہے اللہ اللہ بڑی روتی ہوئی آئی ہے, بے چین و بے قرار حالت میں آئی ہے. اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آنے کے بعد عرض کرتی ہے اے اللہ کے ولی خواجہ حسن بصری, جس دن سے میری بیٹی کا انتقال ہوا ہے میں نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا نہیں ہے, آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میں اس وظیفے کو پڑھوں اور اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ لوں. ہے نا, مرنے کے بعد اپنے عزیز و قریب کے انتقال کے بعد خاص کر کے ماں باپ کو یہ ایک تمنا ایک آرزو ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو دیکھ لیں کہ میرا بچہ میرا بیٹا میری بیٹی کس حال میں ہے مرنے کے بعد. اللہ اللہ یہی فریاد لے کر کے وہ خاتون اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئی. سنو سنو, اللہ کے ولی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر کوئی شخص اپنی مرادیں لے کر کے آیا کرتا ہے, اللہ کے کرم سے اس کی مرادوں کو پورا کر دیا جاتا ہے. جب وہ عورت آئی ہے روتی ہوئی آئی, اے اللہ کے ولی آپ مجھے کوئی
वजीफा बता दें, मैं रात को उसको पढ़ूं या दिन को पढ़ूं, मैं अपनी बेटी को ख्वाब में देख लूं। अल्लाह के वली हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने इरशाद फरमाया, ए खातून जा अपने घर चली जा, और जब तू रात को अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाए, सोने से पहले पहले अपने आका पर दुरूद पाक के नजराने पेश करते करते सो जाना। जब तक तुझको नींद ना आ जाए, आका मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद पाक के नजराने पेश करती रहना। तेरी आंख इस हालत में लगे कि तू अपने आका पर दुरूद पाक का नजराना पेश कर रही हो। एक शायर ने उसका मंजर खींचा है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। बेशक सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बड़े सुस्त होकर के आप सुन रहे हैं, क्या बात है? ये और ये कुर्सी वाले, ये चेयरमैन हजरात जितने भी हैं, इनकी तो आवाज ही ना निकल रही। कुर्सी मिल गई भाई, ये चंद दिनों की है, ये कुर्सी भी अब बदलने वाला है सब मामला इंशाल्लाह बहुत अनकरीब। ना कुर्सी रहेगी इंशाल्लाह, ना ये कुर्सी वाला रहेगा, दुनिया की कुर्सी वाला इंशाल्लाह हमेशा अगर रहेंगे तो आयतुल कुर्सी वाले रहेंगे, है ना। शायर कहता है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। रात को जब सोया करें, सोशल मीडिया की गंदी दुनिया में खोकर के ना सोया करें। रात को रोते हुए ना सोया करें, गाली गुफ्तार करते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए ना सोया करें। चाहे वो शोहर और बीवी हो, बाप और माँ हो, भाई या बहन हो, या सगे सगे भाई हो, बल्कि रात को जब अपने बिस्तर पर जाओ, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने ये रात आपके जिस्म के लिए चैन और सुकून के लिए बनाई है। मेरा रब कुरान में इरशाद फरमाता है, वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा मआशा। ओ लोगो, अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाई है, इसलिए रात को जब सोया करो पुरसुकून होकर के सो जाया करो। अपने जहनों को फिक्र से खाली करके सो जाया करो, टेंशन फ्री होकर के सो जाया करो। बल्कि ऐसे ही ना सोया करो, अपने आका पर दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो जाया करो, अपने गुनाहों से तौबा करते करते सो जाया करो। आमिना के लाल मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह का जो बंदा रात को अपने बिस्तर पर जाने के बाद सोने से पहले पहले अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है, मेरे आका इरशाद फरमाते, इधर देखिए आप मेरी तरफ देखिए, मेरे आका मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह का जो बंदा रात को अपने बिस्तर पर गया है सोने के लिए, सोने से पहले पहले अगर वो गुनाहों से तौबा करते करते सो जाता है, आका ने इरशाद फरमाया, अगर उस रात में उसका इंतकाल हो जाए तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा कर जन्नत में ठिकाना बना देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ठिकाना बना देता है। इसलिए जब रात को सोया करो, अपने बिस्तर पर जाने के बाद सोने से पहले अपने गुनाहों से तौबा कर लिया करो, और मोबाइल का जो नेट है इसको बंद कर दिया करो। अल्लाहू अकबर, पहले 4G चलता था, डाटा लिमिटेड मिलता था, लोग जब तक नौजवान नहीं सोते थे, जब तक नेट खत्म नहीं हो जाता, वो टेंशन भी खत्म कर दी। अब तो अनलिमिटेड कर दिया, अब चाहे जितनी चलाओ, जितना नेट चलाओ, जितना चाहे मोबाइल चलाओ। मगर ए नबी के प्यारे गुलामों, हमें और आपको दुनिया की तरफ नहीं देखना है, हमें तो अपने आका के फरमान की तरफ देखना है, हमें तो मुस्तफा जाने रहमत के फरमान की तरफ को देखना है। हमें तो देखना ये है कि मदीने के ताजदार ने हमें पैगाम क्या दिया है, मुस्तफा जाने रहमत ने हमें सबक क्या दिया है। हमें तो देखना ये है कि आमिना के लाल ने हमें किस चीज का हुक्म दिया है, अगर उस हुक्म पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। शायर कहता है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। अल्लाह के
کے ولی نے حضرت خواجہ حسن بصری نے ارشاد فرمایا، اے خاتون جا جا اپنے گھر چلی جا، جب تو رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے جائے تو سونے سے پہلے پہلے اپنے آقا کو منا لینا، اپنے آقا کو یاد کر لینا، مدینے کے تاجدار پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر دینا۔ بڑی توجہ کے ساتھ سننا، وہ عورت چلی گئی اپنے گھر کی طرف، اللہ اکبر اللہ اکبر، آئی تھی روتی ہوئی، مگر جا رہی ہے تو مسکراتی ہوئی اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے۔ اپنے گھر پر پہنچی، اس نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، نماز پڑھتی تھی، مگر رات کو سونے سے پہلے پہلے اس نے جتنا وقت اس کو ملا اپنے آقا پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن گزرا، ایک رات گزری، ایک دن گزرا، ایک رات گزری، دوسرا دن گزرا، دوسری رات گزری، تیسرا دن گزرا ہے، تیسری رات گزرنے والی ہے، اللہ عز و جل کا کرم ہو گیا، اس خاتون کی قسمت چمک گئی، حضور پر درود پاک پڑھتے پڑھتے سوئی تھی، اس کو اپنی بیٹی کا خواب میں دیدار ہو گیا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ اب مجمع میں باہر آئی ہے، پردھان جی آ گئے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیا یہی ایک کینڈیڈیٹ ہے کیا جھالا سرائے میں؟ ماشاءاللہ ہمارے پردھان جی بھی آگے ماشاءاللہ موجود ہیں، ہے نا؟ قسمت کا ستارہ چمک گیا، بیٹی کو خواب میں دیکھ لیا۔ سب کے لیے ایک پیغام ہے، میری مائیں بہنیں بڑی توجہ کے ساتھ سن رہی ہیں، دیکھ تو لیا، اب تک بے چینی کم تھی، اب تک بے قراری کم تھی، اب تک دل کو تکلیف کم تھی، مگر اپنی بیٹی کو دیکھا ہے، اللہ اکبر، تو بڑی خطرناک حالت میں دیکھا ہے۔ اپنی بیٹی کو ایک ماں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے سخت عذاب میں مبتلا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل نے اس کو اتنا سخت عذاب دیا ہے کہ اس کے پیروں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، اور اللہ نے اس کے جسم پر اس کے لباس کو ہٹا کر کے، جس سے ہم روڈ ڈالتے ہیں ڈامر، اللہ اکبر، جس کو تار کول دہکتا ہوا گرم کھولتا ہوا کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، اس کو تار کول کا لباس پہنایا گیا ہے۔ اے نبی کے پیارے دیوانوں، ذرا اپنی آخرت کی بھی پرواہ کر لیا کرو۔ میری مائیں اور بہنیں جو دنوں رات ایک دوسرے کی برائیوں میں لگی رہا کرتی ہیں، جن کو نماز کا ٹائم نہیں ملتا، جن کو تلاوت قرآن کریم کا ٹائم نہیں ملتا، سیریلوں ناٹکوں کے دیکھنے میں اپنا قیمتی وقت یہ برباد کر دیا کرتی ہیں، اللہ اللہ، کبھی اپنی موت کو یاد کیا کرو کہ بڑی سخت موت ہوا کرتی ہے، موت کی سختی بڑی خطرناک ہوا کرتی ہے، قبر کا عذاب بڑا خطرناک ہوا کرتا ہے۔ اس عورت نے اپنی بیٹی کو خطرناک عذاب میں مبتلا پایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رات بھر بڑی بے چینی اور بے قراری میں گزری ہے، اللہ اللہ روتے روتے رات کو گزارا، صبح کا وقت ہوا ہے، نماز فجر ادا کی، پھر واپس اللہ کے ولی حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں آ گئی، پھر وہی فریاد کی، اے اللہ کے ولی، میں نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا تو تھا، مگر میں بڑی بے چین اور بے قرار ہو گئی ہوں، اے اللہ کے ولی خواجہ حسن بصری، میری بیٹی کو اللہ نے بڑا سخت عذاب نازل عطا فرمایا ہے، میری بیٹی پر بڑا سخت عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اللہ کے ولی نے فرمایا، بتاؤ کیسا عذاب ہو رہا ہے، پورا ماجرا، پوری بات سنا دی۔ اب اللہ کے ولی نے جب اس کی درد بھری کہانی سنی ہے، اللہ کے ولی کی آنکھوں میں آنسوں کے قطرات آ گئے، قطرات جو ہے موتی کی شکل میں رخسار سے ہوتے ہوئے ان کے دامن پر آ کر کے گر گئے۔ اللہ کے ولی نے دعا کی، اے خاتون جا، اللہ تعالیٰ تیری بیٹی پر کرم فرمائے، اے خاتون جا، اپنے گھر کی طرف چلی جا اور اللہ سے دعا کر کہ خالق کائنات تیری بیٹی کو عذاب سے رہائی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تیری بیٹی پر اپنا کرم فرمائے۔ اے نبی کے پیارے دیوانوں، جب تمہارا کوئی عزیز و اقربا کوئی انتقال کر جایا کرے تو رویا نہ کرو، رونے سے زیادہ اس کے لیے ایصال ثواب کیا کرو، اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کیا کرو۔ اب وہ عورت روتی ہوئی چلی گئی، اللہ کے ولی نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ تیری بیٹی پر کرم فرمائے۔ اب چند دن گزرے ہیں، اس عورت نے دوبارہ اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا۔ اب ذرا آپ توجہ کیجئے گا، جب اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا، اب وہ عورت کیا دیکھتی ہے؟ ابھی تک اس کی بیٹی پر خطرناک عذاب ہو رہا تھا، مگر آج جب اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں بڑا خوبصورت محل عطا فرمایا ہے۔
اللہ اکبر، اب خوش ہوتی ہے، اپنے آقا پر درود پاک کے نذرانے پیش کرتی کرتی واپس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آ جاتی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کو آنے کے بعد پھر وہی بات سناتی ہے، اے اللہ کے ولی، میں نے پہلے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا تو بڑے سخت عذاب میں نے اپنی بیٹی کو مبتلا پایا تھا، مگر اب جب میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہے، اللہ نے میری بیٹی کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، جنت میں بڑا خوبصورت محل عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ کے ولی، بات سمجھ میں نہیں آتی، آخر ماجرا کیا ہے؟ چند دن پہلے اس کو عذاب ہو رہا تھا، اچانک یہ عذاب رحمت میں کیسے بدل گیا؟ اچانک یہ بے چینی اور بے قراری قرار اور چین میں کیسے بدل گئی؟ اے اللہ کے ولی، اچانک اللہ نے اس کی قبر کو جنت کی کیاری کیسے بنا دیا؟ اب ذرا اللہ کے ولی کی بات سنو، اللہ کے ولی کا جواب سنو۔ یار دیکھو نا، دعاؤں سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، دیکھو نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعاؤں میں کتنا اثر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ جو نیک دعا کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی نیک دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ کے ولی بیان فرماتے ہیں، اے عورت، بات دراصل یہ ہے، تیری بیٹی جس قبرستان کے اندر دفن ہے، تیری بیٹی کو جس قبرستان میں دفن کیا گیا ہے، اس قبرستان کے اندر صرف تیری ہی بیٹی پر عذاب نہیں ہو رہا تھا، بلکہ 160 قبروں پر عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ اللہ، مگر یہ عذاب اللہ کے ثواب میں کیسے بدل گیا؟ یہ عذاب اللہ کی رحمت میں کیسے بدل گیا؟ سن سن، جس قبرستان میں تیری بیٹی دفن ہے، اس قبرستان کے پاس سے اللہ کے ایک نیک بندے کا گزر ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا نیک بندہ، وہ حافظ قرآن ہے، وہ قاری قرآن ہے، وہ دین کا عالم ہے، اللہ کا وہ نیک بندہ اس قبرستان کے پاس سے گزرتا ہوا جا رہا تھا جس قبرستان میں تیری بیٹی دفن ہے۔ جب وہ گزر رہا تھا تو اس نے اپنے آقا مدینے کے تاجدار پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیا تھا، درود پاک پڑھتا چلا گیا، درود پاک پڑھنے کے بعد اس نے قبروں والوں کو اس کا ثواب پہنچا دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، مولا اس قبرستان میں جتنے مرحومین مدفون ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ اے عورت، یہ اللہ کے نیک بندے کی دعاؤں کا اثر ہے کہ خالق کائنات نے تیری بیٹی کی قبر سے عذاب کو دور فرما دیا ہے اور اس کو جنت میں بڑا مقام عطا فرما دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی آفتاب عالم صاحب قبلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور صرف اس کی بیٹی کی قبر سے عذاب نہیں ہٹایا گیا، جتنی قبروں پر عذاب ہو رہا تھا ساری قبروں سے اللہ عز و جل نے عذاب کو دور فرما دیا۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیے، وہ بیٹا کہ جس کا بھائی حافظ قرآن ہو، وہ بیٹا کہ جس کے والد قرآن پڑھنے والے ہوں، وہ بیٹا کہ جس کے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت حد سے زیادہ کی جا رہی ہو، وہ بیٹا کہ جس کے لیے کلمہ شریف پڑھ پڑھ کر کے دعائیں کی جا رہی ہوں، وہ بیٹا جس کے لیے درود پاک کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہوں، میرا ایقان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام گھر والوں کی دعاؤں کی برکت سے، رشتہ داروں کی دعاؤں کی برکت سے، عزیز و اقربا کی دعاؤں کی برکت سے انور علی کو بڑا مقام عطا فرمایا ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کی جب تلاوت کی جاتی ہے، چاہے قبرستان میں کی جائے، چاہے گھر میں رہ کر کے کی جائے، جب قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد مرحوم کو اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، مولا قبرستان سے ان قبروں سے عذاب کو دور فرماتا ہے اور ان کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، اولاد نبی، اولاد غوث اعظم، اولاد رسول، حضرت مقیم الرحمن صاحب قبلہ، حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
کھڑے ہو کے کر دوں گا میں، بس 2-4 کھڑے ہو کریں گے تو چلو صاحب. ہاں ماشاءاللہ آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں گلے گلزار سیادت پے کرے علم و عمل پے کرے خلوص و محبت مصلح قوم و ملت حضرت علامہ و مولانا شاہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ پوری شان خطابت و سیادت کے ساتھ منبر رسول پر کرسی خطابت پر تشریف فرما ہو چکے ہیں. دیکھیے نوجوان میرے بھائی جو پیچھے جا رہے ہیں اگر وہ کسی ضرورت کے مطابق جا رہے ہوں تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ واپس ضرور تشریف لے کر کے آ جائیں گے. جو حضرات کھڑے ہوں ادھر ادھر اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی. اماں تم بیٹھی رہو, تم سے اٹھنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے, آپ بیٹھی رہیں اور بیٹھ کر کے یوں ہی دیدار کرتی رہیں. حضرت کے نورانی چہرے کا دیدار کریں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ فرمائیں. الحمدللہ ملک ہندوستان ہی نہیں بیرون ممالک میں بھی جن کی خطابت کے شہرے ہیں, جن کی خطابت کے ڈنکے ہیں, حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ منبر رسول پر تشریف فرما ہو چکے ہیں. بہت جلد انشاءاللہ آپ حضرت کا مکمل مدلل اور مفصل بیان سنیں گے. جب آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوتا چلا جائے گا. ذرا ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت کا آنا میرے جانے کی دلیل ہے. بس 2-4 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں. اللہ عز و جل کے نیک بندوں کی یہ شان ہوتی ہے, جب تک دنیا میں رہتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں, اللہ کو راضی کرتے رہتے ہیں, اور جب مرنے کے بعد قبروں میں جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو بھی روشن اور منور فرما دیا کرتا ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا آقا کا عشق اپنے دل میں پیدا کرو, اپنی برائی سن لیجئے, آپ کو کوئی برا کہے آپ برداشت کر لیجئے, مگر جب بات آقا کی آ جائے نا یار یہی تو ہمارے پاس ایک دولت ہے, ایک خزانہ ہے, حضور کا عشق ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر زندگی بیکار ہے, اگر عشق مصطفیٰ نہ ہو تو پھر عبادت بیکار ہے, اگر محبت مصطفیٰ ہمارے دلوں سے نکل جائے, ہمارے درمیان سے ختم ہو جائے تو پھر یہ زندگی بھی بیکار ہو جایا کرتی ہے. کیونکہ دنیا اگر آباد ہے مصطفیٰ کے دم قدم سے یہ دنیا آباد ہے. اللہ کے ایک ولی ہیں حضرت عبداللہ ابن زید, کیا نام ہے بولے, حضرت عبداللہ ابن زید. انہوں نے اللہ سے ایک دعا کی, دعا بڑی پیاری تھی. میری مائیں اور بہنیں بھی توجہ کے ساتھ سنیں, ان کی دعائیں بڑی عجیب و غریب ہوا کرتی ہیں. ہاں حضرت بتائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے ولی نے دعا کی, اے خالق کائنات مالک ارض و سماوات, تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی, تیرا بڑا احسان, تیرا بڑا کرم ہے مولا, مگر ایک دعا میں تیری بارگاہ میں کرتا ہوں, ایک التجا کرتا ہوں, میری التجا کو قبول فرما لینا. التجا یہ تھی, اے مولا جب تک میری زندگی باقی ہے میں جیتے جی جنت میں جو میرے ساتھ رہیں گے میں ان کو دنیا میں ہی جو جنت کے میرے ساتھی ہوں گے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. یعنی جب تک دنیا میں ہے اللہ کی ذات پر اگر یقین ہو تو ایسا ہو کہ ان کو معلوم ہے کہ خالق کائنات مرنے کے بعد مجھے جنت عطا فرمائے گا. اللہ کے ولی حضرت عبداللہ ابن زید اللہ کی بارگاہ میں رات کی تنہائیوں میں دعا کر رہے ہیں, التجا کر رہے ہیں, مولا مجھے جیتے جی میرے جنت کے ساتھی کا دیدار کرا دے, جو جنت میں میرے ساتھ رہیں گے میں ان کو دنیا میں ہی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں, دنیا میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. بیان فرماتے روایت کے اندر آتا ہے ایک رات گزر گئی, اللہ کی طرف سے جواب نہیں آیا, دوسری رات گزری, تیسری رات کا آخری پہر چل رہا ہے, رات گزرنے والی ہے, اچانک آنکھ لگ گئی. اللہ اللہ, جب آنکھ لگی اللہ کی طرف سے القاء ہو گیا, الہام ہو گیا, اے عبداللہ اے میرے بندے سن سن, جنت میں جو تیرے ساتھ رہیں گی وہ کوفہ کی رہنے والی ایک نیک خاتون ہے. کوفہ کی رہنے
والی ہیں وہ خاتون، اللہ اکبر، جنت میں وہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے ولی نے جب اتنا سنا دل بڑا خوش ہو گیا، مگر دل کے اندر ایک حسرت پیدا ہوئی، جب وہ کوفہ کی سرزمین پر رہتی ہیں تو چلو ان کا چل کر کے دیدار کر لیا جاتا ہے۔ اللہ کے ولی نے اپنے گھر سے سفر کرنا شروع کر دیا، پیدل کا زمانہ تھا، چند دن گزر جانے کے بعد کوفہ کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ کوفہ کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد اللہ کے ولی نے ان خاتون کا نام لے کر کے پوچھا، او لوگوں بتاؤ ذرا اس نام کی خاتون کہاں پر رہا کرتی ہے؟ لوگوں نے بتایا، اے اللہ کے بندے تم جو بھی ہو وہ تم کو ویرانوں میں مل جائیں گی، آبادیوں میں تم کو نہیں ملیں گی، بستیوں میں تم کو نہیں ملیں گی، جاؤ جاؤ ان کا ٹھکانہ جنگلوں کے اندر ہے، جنگل میں چلے جاؤ، ہو سکتا ہے تمہاری ملاقات ہو جائے۔ اللہ کے ولی حضرت عبداللہ ابن زید بستی سے نکلے ہیں، جنگل کا رخ کیا، جنگل کی طرف چلے گئے، اللہ اللہ ادھر ادھر تلاش کرتے رہے، کہیں پر نظر نہیں آئی۔ ایک مقام پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک اللہ کی نیک بندی ہے، درخت کے سائے میں اللہ کی عبادت کر رہی ہے، نماز ادا کر رہی ہے، اور اس کی بکریاں جنگل کے چاروں طرف گھاس چر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، جنگل میں اس کی بکریاں چر رہی ہیں، اور وہ اللہ کی بندی ہے کہ درخت کے سائے میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کر رہی ہے، نماز پڑھ رہی تھی۔ اللہ اکبر، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زید نے ان کی نماز ختم ہو جانے کا انتظار کیا، جب نماز مکمل ہوئی سلام پھیرا، اللہ کے ولی حضرت عبداللہ ابن زید نے سلام کیا، السلام علیکم، تو واپس سلام کا جواب آیا۔ جواب آنے کے بعد انہوں نے کہا، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے ولی عبداللہ، ہماری اور آپ کی ملاقات دنیا میں نہیں جنت میں ہوگی، سبحان اللہ، ہماری اور آپ کی ملاقات دنیا میں نہیں، کہاں پر ہوگی؟ جنت میں ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبداللہ ابن زید نے جب اپنا نام ان کی زبان سے سنا تو حیرت میں پڑ گئے، تعجب میں پڑ گئے، حیرت میں پڑنے کے بعد پوچھنے لگے، اے اللہ کی بندی ذرا یہ تو بتاؤ تمہیں میرا نام کس نے بتا دیا؟ میں نے تو تم کو پہلے کبھی دیکھا نہیں، ہماری اور آپ کی تو پہلے کبھی ملاقات ہوئی نہیں، مگر یہ تو بتاؤ تمہیں میرا نام کس نے بتا دیا؟ اب ذرا میری مائیں اور بہنیں توجہ کریں، اللہ کی عبادت کس انداز میں کرنی چاہیے، خالق کائنات کو سجدہ کس انداز میں کرنا چاہیے۔ اللہ کی وہ نیک خاتون کہتی ہے، اے عبداللہ، جس رب نے تم کو میرا پتہ بتایا ہے اسی خالق کائنات نے مجھے تمہارا نام بتایا ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد۔ عورت نے کیا کہا؟ جس رب نے مجھے تمہیں میرا پتہ بتایا ہے اسی رب نے مجھے تمہارا نام بتایا ہے۔ مطلب یہ ہے پتہ چل گیا حضرت عبداللہ ابن زید بھی اللہ کے ولی ہیں، اور وہ نیک خاتون جو جنگلوں میں اپنی زندگی کو گزار رہی ہے وہ بھی اللہ کی ولیہ ہے۔ اللہ کی طرف سے القا ہو گیا، میرا بندہ آ رہا ہے تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ یہ جنتی عورت ہے، جنتی عورت کہ جو گھروں میں رہ کر کے نہیں بلکہ ویرانوں میں رہ کر کے اپنی عزت کی بھی حفاظت کر رہی ہے، اپنے معبود حقیقی کو بھی راضی کر رہی ہے، پروردگار عالم کو راضی کر رہی ہے، اللہ کی عبادتوں میں مشغول ہے۔ ایک ہم ہیں اور آپ ہیں، مسجدوں میں اچھی قالینیں موجود ہیں، مسجدوں میں سردیوں کے موسم میں گرم پانی کا انتظام ہوتا ہے، گرمیوں میں ہمارے لیے ایسیوں کا انتظام کر دیا جاتا ہے، مگر پھر بھی ہم ہیں کہ نمازوں سے غافل نظر آ رہے ہیں، ہمارے گھر اچھے بنے ہوئے ہیں مگر ہم عبادتوں سے دور ہیں، اللہ کی عبادت سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں، اللہ عز و جل کو ہم نے راضی کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اے نبی کے پیارے دیوانوں، اگر چاہتے ہو تمہاری دنیا بھی آباد ہو جائے، تمہاری آخرت بھی آباد ہو جائے، پروردگار عالم کو راضی کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ دونوں جہان میں کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ کے ولی نے پوچھا تمہیں میرا نام کس نے بتایا؟ تو جواب ملا، اسی رب نے مجھے تمہارا نام بتایا ہے جس رب نے تمہیں میرا پتہ بتایا ہے۔ اب جنگل کی چاروں طرف دیکھا تو دیکھنے کے بعد حیرت اور زیادہ بڑھ گئی، تعجب اور زیادہ بڑھ گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جنگل میں ان کی بکریاں چر رہی ہیں، اور ان بکریوں کی رکھوالی کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی انسان موجود
موجود نہیں, کوئی خادم موجود نہیں, کوئی چرواہا موجود نہیں. اگر ان کی جنگل میں کوئی رکھوالی کر رہا ہے تو جنگل کے بھیڑیے اللہ کی نیک بندی کی بکریوں کی رکھوالی کر رہے تھے. اللہ, یہ دیکھنے کے بعد حیرت اور زیادہ ہو گئی. کہنے لگے اے اللہ کی نیک بندی, ایک سوال میں آخری آپ سے کر کے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں. ذرا ایک بات مجھے آپ بتائیے تو صحیح, ہم نے تو یہ دیکھا ہے, یہ مشاہدہ ہے, دنیا کا دستور ہے, جب جنگل میں بکریاں چرتی ہیں ان کو چرواہا چراتا ہے, ان کا مالک چراتا ہے, ان کا نوکر چراتا ہے, مگر جنگل میں دیکھ بھال تمہاری بکریوں کے کرنے والا کوئی انسان نہیں. جنگل کے بھیڑیے تمہاری بکریوں کی رکھوالی کر رہے ہیں. ذرا یہ تو بتاؤ بکریوں اور بھیڑیوں میں صلح کب سے ہو گئی؟ تو آگے سے پیچھے تک جتنے مرد حضرات ہیں, جتنی مائیں بہنیں ہیں, اپنے دل پر یہ جملہ نوٹ کر کے لے کر کے چلی جائیں. اللہ کی اس نیک خاتون نے کہا تھا اے اللہ کے ولی, بات دراصل یہ ہے کہ جب سے ہم نے اپنے رب سے صلح کی ہے جنگل کے جانوروں نے آپس میں صلح کر لی ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. کو راضی کیا ہے, اپنے رب سے صلح کی ہے, جنگل کے جانوروں نے آپس میں صلح کر لی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے, اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے ساری مخلوق خدا اس کے قدموں میں آ جایا کرتی ہے, ساری مخلوق خدا اس کی ہو جایا کرتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جاگنا ہے جاگ لے, افلاک کے سائے تلے, حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. اور امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت تو قرآن کریم کی اس آیت کے ترجمانی اتنے خوبصورت الفاظ میں فرماتے ہیں ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاک کی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا, جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم, اس خاک پہ قرباں دل شیدا ہے ہمارا.